نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. آٹھویں پارے کے آخر میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور 9ویں پارے کے شروع میں بھی قوم شعیب کا بقیہ ذکر ہے۔ تو یہاں پہ قوم شعیب علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے دین پہ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو اپنی قوم سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ لوگ تو گمراہ ہو، اللہ کے نافرمان ہو، اور میں اللہ کے دین کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے چل جاؤں، آپ کے دین پہ آ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ اللہ رب العزت کا یہی طریقہ تھا کہ جب اقوام انبیاء کی بات نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العزت انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتے تاکہ وہ واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور انبیاء کی بات مان لیں۔ جب وہ بات نہیں مانتے اور سرکش ہو جاتے تو الہ العالمین ایک ہی دفعہ عذاب نازل فرماتے اور ان کا کام تمام کر دیتے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان 2-3 رکوعوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک معجزہ ید بیضا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگتا، روشن ہو جاتا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اس میں اللہ نے بڑی پاور رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اسے زمین پہ ڈالتے تو وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی، سانپ بن جاتی، اور جب سمندر میں مارتے تو راستے بن جاتے، اور جب پتھروں پہ مارتے تو نہریں جاری ہو جاتی، چشمے جاری ہو جاتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ جب فرعون کی قوم اور زیادہ سرکش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دیا۔ 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے تو ان کے اوپر طوفان بھیجے، اور اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب، ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، اور اس کے بعد جوؤں کا عذاب، ان کے پورے جسم پہ جوئیں، سر میں جوئیں، ہر چیز پہ جوئیں جوئیں، کھانے کے اندر، باقی تمام اشیاء کے اندر جوئیں جوئیں نظر آتی تھی۔ اور اسی طرح مینڈک کا عذاب نازل کیا۔ جب ایک عذاب ان کے اوپر آتا تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور رجوع کرتے، توبہ کرتے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ رب العزت عذاب ٹال دیتے، وہ دوبارہ سرکش بن جاتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، پھر وہ رجوع کرتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ رب العزت عذاب ٹال دیتے، پھر وہ سرکش بن جاتے، پھر تیسرا عذاب آ گیا، اسی طرح مینڈک کا عذاب آ گیا۔
پھر بھی وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے خون کا عذاب نازل کر دیا، یعنی ہر چیز خون بن جاتی، وہ پانی پینے لگتے پانی خون بن جاتا، کھانا کھاتے کھانا خون بن جاتا، ہر چیز خون بن جاتی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس انداز سے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا، کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے چنگل سے آزاد ہو گئی، اس کے بعد بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کو ہم پڑھیں اور اللہ کی آیات پڑھیں، اللہ کا کلام پڑھیں، تاکہ ہمیں اللہ کی باتیں سمجھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں کوہ طور پہ بلا لیا، اور پھر 40 راتوں میں ان کا جو اللہ کے ساتھ عہد تھا وہ پورا ہوا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ بنی اسرائیل رائے راست پہ آ جائیں۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو پیچھے اپنے بھائی کو قوم کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے، لیکن قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور گمراہ ہو گئے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کیا لوگوں، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام اقوام عالم کے لیے رسول ہیں، کسی ایک قوم کے رسول نہیں ہیں، پوری دنیا کے لیے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ آئیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں بلکہ امتی بن کے آئیں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو پیدا کر دیا، اور اس کے بعد سب کو سامنے کھڑا کر کے الہ العالمین نے ان سے عہد لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ایک ایسا عہد ہے جو ہر جان نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد انہیں بتلا دیجئے کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنی جان کو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، سب نفع اور سب نقصان اللہ کے پاس ہیں، اور نہ ہی میرے پاس علم غیب ہے۔ ہاں اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا، اسی لیے میرے پاس نہ ہی میں نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی میرے پاس علم غیب ہے۔ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ آیات بڑی اہم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ کافر جب قرآن سنتے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ شور کرو، نبی کا قرآن نہ سنو، نبی کی تلاوت نہ سنو، شور کرو تاکہ تم نبی پہ غالب آ جاؤ۔
تو ان آیات کے بدلے میں اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی قرأت کی جائے تو شور نہ کرو بلکہ غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور یہاں سے بعض لوگ یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، یعنی اگر نمازوں کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے تو پھر بھی انسان کو خاموش رہنا چاہیے، یعنی یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ استدلال غلط ہے۔ اس عام حکم کو احادیث خاص کرتی ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، چاہے فرضی ہو، چاہے نفلی ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے اندر سورہ الفاتحہ پڑھی جائے، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ اگر ہم امام کے پیچھے ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ اپنے دل میں پڑھ لیں۔ تو یہ عام حکم ہے، اس عام حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے خاص کر دیا ہے، اسی لیے کوئی بھی نماز ہو ہم سورہ فاتحہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا ضروری ہے، نماز سری ہو یا جہری ہو، نماز جنازہ ہو، نماز تراویح ہو، کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جب کوئی انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور یہاں پہ علماء نے یہ ایک قید لگائی ہے کہ اگر ربع دینار سے کم چوری ہوگی تو وہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پھل چوری کرے گا، باغ سے پھل چوری کر لے تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو ان آیات کو بھی حدیث نے خاص کر دیا کہ اگر ربع دینار سے کم چوری ہو اس پہ بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور اگر پھل وغیرہ کی چوری ہو تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جب کوئی زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ انسان زنا کرے تو اسے 100 کوڑے نہیں بلکہ رجم کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی قرآن کریم کی آیات کو حدیث نے خاص کیا ہے، اور یہاں پہ بھی قرآن کریم کے عام حکم کو حدیث نے خاص کیا گیا کہ ہم جب نماز میں قرآن پڑھا جائے گا تو ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث ثابت ہے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ انفال کا معنی مال غنیمت ہے۔ یسألونک عن الانفال، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ انفال کیا ہے، انفال کو کیا کرنا چاہیے، مال غنیمت جو جنگ سے مال حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو انفال کا مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس کے بارے میں جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں بس اسی پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے، اس کی تفصیل اگلے بارے میں آئے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہاں پہ الہ العالمین نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ تو مومنوں کی صفات میں سے ایک صفات خوف خدا ہے، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے، ان کا دل اللہ کے خوف سے دہل جاتا ہے۔ اور دوسرا تلاوت کرنا، وہ قرآن کریم کی تلاوت بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی کوششوں کے بعد، اپنے اسباب کو مہیا کرنے کے بعد توکل اللہ پہ ہی کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کو قائم کرنا یہ بھی مومنوں کی صفات ہے، اور صدقہ خیرات کرنا یہ بھی مومنوں کی صفات میں سے شامل ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یہاں پہ الہ العالمین نے جنگ کے اصول بیان کیے گئے کہ جنگوں میں چند اصولوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب جنگ میں انسان جائے تو پیٹھ نہ پھیرے. اور دوسرا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے منہ نہ پھیرو. اللہ کے رسول کی باتوں سے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو، جیسے وہ آپ کو حکم دے ویسے ہی کرو. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو جواب دو. جواب دو، جب تمہیں بلایا جائے تو حاضری دو، جواب دو، انکار نہ کرو. اور اگلا اصول بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ لوگو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اور پانچواں اصول بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم، جب تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور آخر میں فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ کافروں کو یہ خطاب ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. ہم آؤ گے تو پھر قد سلف، جیسے اللہ کے پہلے طریقے گزر چکے ہیں تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہیں بھی اسی طرح سزا دی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.